اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری سب کی بخشش فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے اوپر رحمت برکت نازل فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور جو ہم نیک عمل کرتے ہیں قیامت والے دن ہمیں ان کا صلہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 281، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم سورہ بقرہ مکمل کریں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ سب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور ہر شخص کو اس کے مال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تنبیہ کرنے کے بعد آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ پچھلی آیتوں میں بیان ہوا تھا صدقے کے بارے میں اور سود کے بارے میں۔ جب سود ختم ہوگا تو ظاہری سی بات ہے لوگوں کو پھر ضرورتیں اور بڑھیں گی، تو اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں، سبحان اللہ، کہ اے ایمان والو، جب تم آپس میں ایک دوسرے سے میعاد مقرر پر قرضہ کا معاملہ کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ جو احکامات میں ابھی پڑھنے جا رہا ہوں یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، یہ عمل کرنے سے بھی ثواب ہے، ایک تو ہماری سیفٹی بھی ہے اور دوسرا ثواب بھی ہے۔ تو آپس میں لکھ لیا کرو، لکھنے والے کو چاہیے کہ تمہارا آپس کا معاملہ عدل سے لکھے، کاتب کو چاہیے کہ لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے سکھایا ہے، بس اسے بھی لکھ دینا چاہیے، اور جس کے ذمہ حق ہو وہ لکھوائے، اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرے جو اس کا رب ہے، اور حق میں سے کچھ گھٹائے نہیں، جو حق ہے اس میں سے کچھ بھی نہ کم کرے۔ ہاں، جس شخص کے ذمہ حق ہے وہ اگر نادان ہو یا کمزور ہو یا لکھوانے کی طاقت ہی نہ رکھتا ہو، اس کا ولی، مطلب اس کا جو پالنے والا ہے، اس کا جو مطلب جو ذمہ دار ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ لکھوا دے، اور اپنے میں سے 2 مرد گواہ رکھ لو، اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں جنہیں تم گواہ میں پسند کر لو، تاکہ ایک کی اگر بھول چوک ہو جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں۔ جن لوگوں نے گواہی دی ہے، 1 مرد ہے یا 2 مرد ہیں یا 1 عورت ہے یا 2 عورتیں ہیں، تو یہاں پہ ویسے پوائنٹ یہ رکھا گیا ہے کہ اگر گواہی مرد کی ہوگی تو 1 کی ہوگی، اگر اس کے مقابلے میں عورت ہوگی تو وہ 2 عورتیں 1 مرد کے برابر۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، دیٹس اٹ۔ اچھا، اس کے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور گواہوں کو چاہیے کہ جب وہ بلائے جائیں تو انکار نہ کریں، اور قرض کو جس کی مدت مقرر ہے خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، لکھنے میں کاہلی نہ کرو، سستی نہ کرو، یعنی لاپرواہی نہ کرو لکھنے میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی ہے، اور شک و شبہ سے بھی زیادہ بچانے والی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، جب ہم کسی کے ساتھ کوئی لین دین کریں گے تو اس کو جب لکھیں گے ریٹن، ایک مطلب وہ سسٹم کے حساب سے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر لکھ نہیں سکتے تو گواہوں کو مقرر کریں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر پرابلم تو آ ہی نہیں سکتی۔ یہ تو کس کے لیے ہے؟ ہماری آسانی کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احکامات قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں وہ سب کے سب ہماری آسانیوں کے لیے بیان فرمایا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں سستی نہ کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بات بہت انصاف والی ہے۔ کون سی بات؟ گواہ رکھنے، اور جب لین دین کرنا اس میں لکھنا، اور تحریری طور پہ یا گواہوں کے طور پہ ایک ایویڈنس بنانا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک بہت انصاف والی بات ہے، اور گواہی کو بھی درست رکھنے والی اور شک و شبہ سے بھی بچانے والی
ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ معاملہ نقد تجارت کی شکل میں ہو۔ ایک تو ہو گیا لین دین، ابھی دوسرا جو معاملہ ہے وہ کیا ہے؟ لین دین کا، تجارت کے بارے میں بات ہو رہی، تجارت کی شکل میں ہو جو آپس میں تم لین دین کر رہے ہو، تو تم پر اس کے نہ لکھنے میں کوئی گناہ نہیں۔ مطلب جو ایک لین دین دو قسم کا ہوتا ہے، ایک مطلب ہم نے کسی کو چیز دی، اس کے بدلے میں کوئی چیز لی، دوسرا لین دین ہے کسی کے پاس امانت رکھنا اور اس کو واپس دینا، لینا، یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو تم اس کے نہ لکھنے میں کوئی، اگر اس کو نہیں لکھتے ہو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اوپر فرمایا گیا ہے اس سے پچھلی آیت، اس سے پچھلی تحریر میں کہ گواہ ضروری ہیں۔ خرید و فروخت کے وقت بھی گواہ مقرر کر لیا کرو، اور یاد رکھو کہ نہ تو لکھنے والے کو نقصان پہنچایا جائے نہ گواہ کو، کہ جس نے لکھ کے دیا ہے اس کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، اور جو گواہ ہے، جو شہود ہے، جو شہادت دینے والا ہے، اس کو بھی کوئی نقصان نہ ہو۔ اور اگر تم یہ کرو تو یہ تمہاری کھلی نافرمانی ہے، کہ اگر تم اس کے برعکس کرو گے تو یہ کھلی نافرمانی ہے۔ کہ کیا کرو گے؟ لین دین میں لکھو گے نہیں، گواہ نہیں رکھو گے، تو پھر لڑو گے، وہ تو نقصان تو ایک علیحدہ ہو گیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح اگر نہ کرو گے نقصان تو ایک سائیڈ میں ہو گیا، یہ نافرمانی بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دے رہا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، آگے ایک اور چیز بیان فرمائی جا رہی ہے، اور اگر تم سفر میں ہو، اگر تم سفر میں ہو، پیچھے جو بات ہوئی وہ ہوئی لین دین کی، ٹھیک ہے جی، لکھنے کی، گواہوں کی، اور ان کو نہ تنگ کرنے کی، ان کو نقصان نہ پہنچانے کی، اور یہ حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل کی تاکید کی گئی۔ اس کے بعد آگے ایک اور حکم جاری کیا گیا ہے، اور اگر تم سفر میں ہو اور لکھنے والا نہ پاؤ، اگر سفر میں ہو تو کوئی بندہ آپ کے پاس نہیں ہے جو لکھ نہیں سکتا، نہ پاؤ تو رہن قبضہ میں رکھ لیا کرو۔ یہ رہن کیا ہوتا ہے؟ مطلب کہ میں نے کوئی چیز لی کسی سے، تو اس کے بدلے میں میرے پاس لکھنے کے لیے کوئی وسائل نہیں ہے، سورس نہیں ہے، تو میں اس کے بدلے میں جو چیز میں نے کسی سے لی ہے اس کے بدلے میں اپنی کوئی چیز اس کو دوں گا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک یہودی کے پاس اپنی جو زرہ ہے وہ گروی رکھی۔ اللہ اکبر، بہت ساری مثالیں۔ اور ہاں، اگر آپس میں ایک دوسرے سے مطمئن ہو تو جسے امانت دی گئی ہے، اگر دینے والا اور لینے والا دونوں مطمئن ہیں، جسے امانت دی گئی ہے، اور اسے ادا کر دے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے جو اس کا رب ہے، اور گواہی کو نہ چھپاؤ، جو گواہی کسی کے بارے میں ہے اس کو نہ چھپاؤ، یہ بہت سخت گناہ ہے۔ مثال کے طور پہ کسی کے ساتھ کوئی بندہ ظلم کرتا ہے، یا کسی کو جانی یا مالی نقصان پہنچاتا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ ایک اور چیز ہے، لیکن یہاں پہ اس گواہ کی بات ہو رہی ہے جس کو دونوں نے خود مقرر کیا، لینے والے نے اور دینے والے نے، یہ اس گواہ کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، تو وہ گواہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو اسے چھپا لے وہ گناہ گار دل والا ہے، کہ اس کا دل جو ہے وہ بالکل گناہ گار ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ اچھا، آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے، تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے اسے تم ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا حساب تم سے لے گا، پھر جسے چاہے بخشے اور جسے چاہے سزا دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، یہ جو آیت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، کچھ بھی مت چھپاؤ، آسمانوں اور زمین کی ساری ملکیت اسی کی ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اس کی تفسیر علماء کرام نے کچھ یوں لکھی ہے، گواہی کا چھپانا کبیرہ گناہ ہے۔ یہ گواہی کے بارے میں بھی میں تھوڑی مزید وضاحت کر دوں، گواہی کا چھپانا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے،
اس لیے اس پر سخت وعید یہاں قرآن میں اور احادیث میں بھی بیان کی گئی ہے۔ اسی لیے صحیح گواہی دینے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ سب سے بہتر گواہ ہے جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی از خود گواہی کے لیے پیش ہو جائے، کہ اس کو بلایا نہ جائے، اس کو پتہ چل جائے کہ ابھی گواہی دینی ضروری ہے تو وہ خود اپنی تائیں وہ خود پیش ہو جائے۔ خود کب پیش ہوگا؟ جب اس کے دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف ہوگا، قرآن کی روشنی ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں یہ روشنی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، یہ تو صحیح مسلم میں ہے، اور دوسری ایک حدیث صحیح بخاری کتاب الرقاق، مسلم میں کتاب فضائل صحابہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بدترین گواہ کی نشاندہی کیسے کی؟ حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں وہ گواہ نہ بتلاؤں جو سب سے بدترین گواہ؟ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب یعنی جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب کرتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گواہی طلب کرنے سے قبل ہی گواہی دیتے ہیں، مطلب یہ کہ جھوٹی گواہی دے کر گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ نیز آیت میں دل کا خاص ذکر کیا گیا ہے۔ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ان کے دل گناہ گار ہیں۔ ایک تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، یہاں پہ دل کی بات کی گئی ہے کہ وہ دل ہی گناہ گار۔ اچھا، یہاں پہ فرمایا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اس کے علاوہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، دل کے بارے میں اسپیشل جو ذکر کیا گیا ہے اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس کے علاوہ دل تمام اعضاء کا سردار ہے، اور یہ ایسا گوشت ہے کہ اگر یہ صحیح رہے تو سارا جسم صحیح، اگر دل صحیح رہے تو سارا جسم ہی صحیح، اور اگر اس میں فساد آ جائے تو جسم فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ جسم میں پھر آنکھیں بھی آتی ہیں، زبان بھی آتی ہے، دماغ بھی آتا ہے، ہاتھ بھی آتے ہیں، پاؤں بھی آتے ہیں۔ تو سب سے جو بڑا کنیکشن ہوتا ہے دل کا وہ ہوتا ہے دماغ اور زبان سے۔ تو یہ دو چیزیں اگر گڑبڑ کرنے لگ جائیں تو سمجھو پھر بندہ مطلب وہ دل پھر گناہ گار ہو گیا تو باقی کچھ بچتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہماری سختیاں معاف کرے، پریشانیاں، دکھ درد، تکلیفیں معاف کرے۔ احادیث میں آتا ہے جو میں ابھی آیت پڑھی ہے کہ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کی ملکیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا کہ میں ہر چیز کا حساب لوں گا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا گیا ہے ہم بجا لاتے ہیں، کیونکہ یہ ہماری طاقت سے بالا تر نہیں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر ہمارا اختیار نہیں ہے، کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یہ نیچرل چیز ہے۔ اچھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بھی محاسبہ کا اعلان فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فی الحال تم سمعنا و اطعنا ہی کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، کہ یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم جاری کیا یہ کہو کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جذبہ اطاعت و سماع کو دیکھتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے آیت، یعنی کون سی آیت؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو صحیحین و سنن اربع کی یہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت سے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا، کہ جو دل میں باتیں آتی ہیں ان کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد البتہ ان پر گرفت ہوگی جن پر عمل کیا جائے گا یا جن کا زبان سے اظہار ہو جائے گا۔ کوئی غلط بات اگر دل میں آتی ہے تو اس کا تب تک حساب نہیں ہوگا جب تک وہ زبان پر نہ آئے یا اس کو عملی شکل آپ اختیار نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ یہ تو ایک میں نے واقعہ سنا، مطلب یہ اللہ عالم یہ حدیث ہے نہیں حدیث ہے مجھے نہیں پتا، میں نے سنا ہے کہ جو یہ لکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ادھر دائیں اور بائیں، جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو یہ لکھ لیتے ہیں۔ ارادہ کرتا ہے، صرف ارادہ تو دل سے ہوتا ہے، زبان سے تو اقرار ہو جاتا ہے اور کرنے سے عمل ہو جاتا ہے۔ ارادہ تب تک ہے جب تک آپ کے اندر ہے، تو ارادہ جو ہے نیک ہو تو وہ لکھ لیتے ہیں، لیکن جو گناہ کا ارادہ ہو تو وہ تب تک نہیں لکھتے جب تک اس کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، مطلب کر نہ دیا جائے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یعنی ایسا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا بھی محاسبہ کرے اس کو سزا ضرور دے گا، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ محاسبہ ہر چیز کا کرے گا، لیکن وہ جس کو چاہے گا معاف فرما دے گا، جس کو چاہے گا سزا دے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے اوپر قیامت والے دن رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آگے والی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول ایمان لایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، کہ رسول ایمان لایا اس چیز پر جو اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اتری، اور مومن بھی ایمان لائے۔ یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، انہوں نے کہہ دیا ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کیا کہتے ہیں، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ تعالیٰ میں دنیا آخرت میں کامیاب کرے۔ اصل میں کامیاب بندہ تب ہوگا جب جنت میں داخل ہو جائے گا، دیٹس اٹ۔ ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں ہمارے رب، اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ جو نیکی کرے، جو نیکی وہ کرے اور وہ اس کے لیے ہے، اور جو وہ برائی کرے وہ اس پر ہے، کہ جو بندہ نیکی کرے گا وہ اسی کے لیے ہے، اور جو برائی کرے گا وہ بھی اس کے لیے ہے۔ بالکل سٹریٹ فارورڈ یہ باتیں، جیسے ہم کہیں پہ کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، تو ایک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ مطلب لین دین کے معاملے میں بالکل سٹیٹ چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وہ کائنات کا مالک، ہر چیز کا پالنے والا، وہ فرما رہا ہے اگر تم غلط کرو گے وہ بھی تمہارے خود کے لیے ہے، اگر تم صحیح کرو گے وہ بھی تمہارے خود کے لیے، اس کی بادشاہی میں کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا، آگے دعا پڑی جا رہی ہے، اے ہمارے رب اگر ہم بھول گئے ہوں یا خطا کی ہو تو ہمیں نہ پکڑنا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو، اور ہم سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے، اور ہم پر رحم کر، تو ہی ہمارا مالک ہے، ہمیں کافروں کی قوم پر غلبہ عطا فرما، آمین ثم آمین۔ میں یہاں پہ ایک چیز بتا دوں آپ کو جو میں نے انالیسز کی ہے اس بارے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات میں رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے، اللہ اکبر۔ پوری کائنات میں، کائنات یہ نہیں ہے دنیا جس کا ہمیں علم دیا گیا، اس سے زیادہ جو بڑی اللہ عالم کہاں تک کائنات ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر قرآن نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سے قرآن نازل ہوا تب سے لے کے آخر تک، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت نہیں فرما گے، پانچوں ٹائم نماز میں کھڑے ہو کے عرض کرتے تھے، یا اللہ پاک تیرے سوا کوئی پالنے والا نہیں، سورہ فاتحہ،
تو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، ہاں جی، اور تو ہی رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ساری عمر وہ کھڑے ہو کے نماز میں یہ فرماتے رہے، عرض کرتے رہے کہ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ تو آج کیا ہمیں 5 ٹائم نہیں مانگنا چاہیے اس سے کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا؟ ہمیں نہیں کہنا چاہیے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہم کیوں ادھر ادھر بھٹکے پھر رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کفر، شرک اور بدعات سے بچائے، اور خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری غلطیاں خطائیاں درگزر فرمائے، اور ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری مشکلیں، پریشانیاں، دکھ، درد، تکلیفیں، غم، تنگ دستیاں، مجبوریاں دور فرمائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے جن کے لیے کوئی دنیا میں دعا کرنے والا نہیں ہے ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرمائے، اور جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے، اور جن کے زندہ ہیں ان کی تابع داری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بڑوں کا احترام، چھوٹوں سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمیں قیامت والے دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور ان کی آل اولاد پر برکتیں رحمتیں نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے سورہ بقرہ کی آج تفسیر مکمل کر لی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔